بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان سزائے معصومیت، جس کے مصنف ہیں ملک صفدر حیات خان، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ تھے وہ حالات جن کے پیش نظر ساجد ابھی تک منظر سے غائب تھا۔ ساجد کے بیان کی روشنی میں پینوں کے اغوا کے سلسلے میں اس کی ذات شک و شبے سے بالا تر نظر آتی تھی، مگر قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کے بارے میں تصدیق کی جائے۔ میں نے ساجد کا تفصیلی بیان نوٹ کرنے کے بعد پوچھا، وقوعہ کے روز یعنی جمعرات کے دن تم کون سی بس سے لاہور گئے تھے؟ میں بس سے نہیں بلکہ ٹرین سے گیا تھا، اس نے بتایا۔ بسوں کا اڈا نولکھا بازار سے ذرا دور پڑتا ہے، جبکہ ریلوے اسٹیشن سے نولکھا بازار بہت قریب ہے، اس لیے میں جب بھی لاہور جاتا ہوں تو ٹرین سے ہی جاتا ہوں۔ تمہارے پاس ٹرین کا ٹکٹ تو ہوگا؟ نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، وہ تو میں نے بہن فردوس کے چھوٹے بچے کو کھیلنے کے لیے دیا تھا۔ اور رنگین فلمیں دکھانے والے سینما کا ٹکٹ؟ میں نے معنی خیز انداز میں آنکھ دکھاتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے پر سرخی سی دوڑ گئی، کھسیانے انداز میں بولا، وہ تو ریلوے پولیس والوں نے نکال لیا تھا۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر ایک کانسٹیبل کو بلا کر ساجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اضافہ کیا، اسے لے جاؤ اور حوالات میں بند کر دو، مگر دوسرے کمرے میں، اسے جیرے کے ساتھ نہیں رکھنا۔ کانسٹیبل ساجد کو لے کر جانے لگا تو میں نے ساجد سے پوچھا، اوئے تم نے اب تک کچھ پیٹ میں بھی ڈالا ہے یا پولیس والوں کی خاطر تواضع پر ہی گزارا کر رہے ہو؟ کل دن میں 1 گلاس پانی پیا تھا جناب۔ میں نے کانسٹیبل کو ہدایت کی کہ تھانے کے سامنے جو تندور ہے وہاں سے دال روٹی لا کر ساجد کو کھلائے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ASI نزاکت شاہ کو ساجد کے بہنوئی خوشیہ کا ایڈریس دے کر لاہور روانہ کر دیا، تاکہ ساجد کے بیان کی صداقت کو پرکھا جا سکے۔ میں نے نزاکت شاہ کو تاکید کر دی تھی کہ وہ ہر حال میں آج ہی تفتیش مکمل کر کے واپس آ جائے۔ اس کے بعد میں نے حوالدار فرمان علی سے کہہ کر جیرے کو اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ ابھی اس کے پھنے خانی کا حساب کتاب بھی ہونا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو میں نے روبدار آواز میں پوچھا، تم نے کیا تھرتھلی مچا رکھی ہے او کاکا؟ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہو؟ تھانے دار صاحب، اس نے میری بہن کو اغوا۔ بکواس بند کرو اے لکڑ کے بندر، میں نے ڈانٹ کر اسے چپ کروا دیا۔ ہم کس لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ او سرکار، چپ کر کے سیدھا کھڑا ہو جا، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تو نے مار مار کر بیچارے کا حلیہ خراب کر دیا ہے سرکاری سانہ۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تو میں نے پھر سختی سے جھڑک دیا۔ پھر ایک تگڑے سے کانسٹیبل کو بلا کر کہا، 9-4 کے لتر سے ذرا اس لاٹ صاحب کی چترول تو کرو۔ جیرے نے گھبرا کر اس کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، آجا میرے بالما، تیرا انتظار ہے، ذرا ہمیں بھی خدمت کا موقع دو۔ جیرے نے پسو پیش کرنا چاہا تو حوالدار نے کانسٹیبل کو ساتھ مل کر اسے اوندھا لٹا دیا۔ پھر جیرے کی تشریف پر دھڑا دھڑ چھتر برسنے لگے۔ وہ ہر چھتر کانے پر تکلیف سے بل بلا اٹھتا اور چودھری رب نواز کو پکارنے لگتا، چھوٹے چودھری صاحب مجھے بچا لیں، چھوٹے چودھری صاحب مجھے بچا لیں۔ اوے چودھری صاحب کے گھوڑے، زیادہ کھپ نہ ڈال ورنہ چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، جب اس غریب کو مار رہا تھا تو اس وقت تجھے خیال نہیں آیا تھا؟ حیرت انگیز طور پر 5واں چھتر کھانے کے بعد جیرے کی آواز چودھری کے کانوں تک پہنچ گئی تھی اور وہ اس کی داد رسی کے لیے آ گیا تھا۔ یقیناً یہ ایک اتفاق ہی تھا، ورنہ جیرے کی آہو بکا چودھری کی حویلی تک بھلا کیسے پہنچ سکتی تھی؟ چودھری دن دناتے ہوئے سیدھا میرے کمرے میں ہی چلا آیا۔ اس کے ساتھ جیرے کا باپ رحمت علی بھی تھا۔ ان کے پیچھے پیچھے 2 کانسٹیبل بھی نمودار ہوئے۔ ایک نے کہا، جناب ہم نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی تھی مگر انہوں نے ہماری کوئی بات ہی نہیں سنی۔ چودھری رب نواز نے کہا، ملک جی آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں، ایک تو جیرے کی بہن اغوا ہو گئی، اوپر سے آپ نے اسے ہی پکڑ رکھا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں نے کانسٹیبلوں کو واپس جانے کا اشارہ کیا، پھر رب نواز سے کہا، چودھری صاحب آپ ہمیں انصاف پڑھانے کی کوشش نہ کریں، ہم اپنے کام کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اس دوران میں جیرا اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چودھری نے کہا،
آپ اس غریب پر خواہ ظلم کر رہے ہیں۔ اگر کوئی کمائی کا مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں، میں آپ کی توقع سے زیادہ ہی دوں گا۔ چودھری صاحب، اس رقم کو اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھیں۔ وہ غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے بولا، ہم پر کبھی برا وقت نہیں آتا، آپ اپنی خیر منائیں۔ چودھری رب نواز سے ٹکر لینا آسان کام نہیں ہے۔ میں اس کی الٹی سیدھی باتیں خاصی دیر سے برداشت کر رہا تھا۔ وہ جامے سے باہر آنے لگا تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، مجھے دھمکانے کی کوشش نہ کرو چودھری، میں نے تمہارے جیسے کئی طوفانوں کے رخ موڑے ہیں۔ وہ بھی اپنی چودراہٹ پر نازاں تھے۔ نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، ہم خاندانی چودھری ہیں۔ ہمارا خاندان عرصہ دراز سے اس علاقے پر حکمرانی کرتا آ رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارا ہی سکہ چلے گا۔ آپ جیسے تھانے دار کئی آئے کئی چلے گئے، ہماری بہت اوپر تک پہنچ ہے۔ اوپر تک پہنچ کے گمان میں ایک دن اوپر ہی پہنچ جاؤ گے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں، اس نے ہر فرعون کے لیے موسیٰ بھیجا ہے۔ خدا کے قہر سے ڈرو چودھری، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، مجھے ڈر ہے کسی غریب کی آہ نہ تمہیں لگ جائے۔ میں آپ کا خطبہ سننے نہیں آیا ہوں یہاں، وہ بیزاری سے بولا۔ مجھے بتائیں، آپ جیرے کو چھوڑنے کے کتنے پیسے لیں گے؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ہم نے جیرے کا اچار نہیں ڈالنا چودھری صاحب، آپ اسے اسی وقت چاہیں تو ساتھ لے جائیں۔ اس مسٹنڈے کو غنڈہ گردی کا انعام مل چکا ہے۔ وہ حقارت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ لوگوں کا اور کام ہی کیا ہے؟ بے گناہوں کو پکڑ کر کٹ چڑھاتے رہتے ہیں اور اصل مجرم آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ہوا ہو جاتے ہیں۔ اب تک آپ نے پینوں کے بارے میں کون سا تیر مار لیا ہے؟ ساجد کا کوئی سراغ ڈھونڈا آپ نے؟ پینوں کو برآمد کیا آپ نے؟ ہم نے ساجد کو ڈھونڈ لیا ہے، میں نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر چودھری کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، اور پینوں کو بھی برآمد کر ہی لیں گے۔ چودھری نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ جیرے نے جلدی سے کہا، چودھری صاحب، ساجد حوالات میں بند ہے، میں نے اسے لاری اڈے پر دیکھتے ہی تونی لگانی شروع کر دی تھی، پھر ایک سپاہی ہمیں پکڑ کر تھانے لے آیا تھا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ پولیس نے تمہیں لاری اڈے سے گرفتار کر لیا ہے، مگر یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ تمہیں کس سلسلے میں پکڑا گیا ہے۔ چودھری رب نواز نے کہا، پھر میری طرف مڑتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، ملزم آپ کے قبضے میں ہے، پینوں کو برآمد کرنے میں اب کس بات کی تاخیر ہے؟ اس کے سوالیہ انداز نے مجھے طیش دلا دیا۔ میں نے غصے سے کہا، آپ پینوں کے کیا لگتے ہیں؟ پینوں رحمت علی کی دھی ہے تھانے دار صاحب، وہ بولا، اور میں ان کا خیر خواہ ہوں۔ آپ اپنی خیر خواہی تھانے سے باہر ہی جتائیں تو بہتر ہوگا، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ پینوں کے باپ نے منہ میں گھنگھنیاں نہیں ڈال رکھی جو آپ اس کی وکالت کر رہے ہیں۔ کچھ اس غریب کو بھی بولنے کا موقع دیں چودھری صاحب۔ چودھری خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا مگر منہ سے کچھ نہ بولا۔ میں نے رحمت علی سے کہا، اسے یہاں سے لے جاؤ اور اس کی لگام کو اپنے ہاتھوں میں رکھو۔ میرا اشارہ جیرے کی طرف تھا۔ ورنہ کسی لمبے ہی چکر میں جیل چلا جائے گا تمہارا بیٹا، اس کے چال چلن بہت خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ چھوٹے چودھری رب نواز کا رویہ مجھے الجھن میں ڈال رہا تھا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ پینوں چودھری کو سخت ناپسند کرتی تھی اور اپنے گھر میں اس کی آمد سے نالاں تھی، مگر اس کا کوئی بس نہیں چلتا تھا۔ اگرچہ اس کا باپ رحمت علی اس کا طرفدار تھا، مگر اس کی ماں بشیرہ اور بھائی جیرے کا ووٹ چودھری کے حق میں تھا۔ میں نے سنا تھا پینوں نے ایک دو بار ڈھکے چھپے الفاظ میں چودھری کی بے عزتی بھی کر دی تھی اور ایک مرتبہ چودھری کی دست درازی کی کوشش بھی ناکام بنا دی تھی۔ ان حالات و واقعات کی روشنی میں چودھری کی ذات شک و شبے سے بالاتر نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اپنی ذلت اور ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے پینوں کو اغوا بھی کر سکتا تھا۔ اگر ایسا تھا تو پھر پینوں کی بازیابی کے لیے مجھے بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا تھا۔ چودھری رب نواز پر ہاتھ ڈالنے کے لیے خصوصی انتظامات کی ضرورت تھی اور اس سے پہلے اللہ رکھی سے ملنا بھی ضروری تھا۔ میں ایک دوسرے ASI امیر بخش کے ساتھ تھانے سے نکلنے ہی والا تھا کہ فضل دین اور اس کی بیوی بہار آ گئے۔ تھانے دار صاحب، میرا بیٹا کہاں ہے؟ بہار بی بی نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ آپ نے اس کو مارا شارا تو نہیں ہے؟ فضل دین نے کہا، وہ تھا کہاں اتنے دن سے؟ آپ کو وہ کہاں سے ملا؟ میں نے کہا، تم بالکل بے فکر رہو، وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہوں، بہار بی بی نے بےتابی سے کہا۔ آپ نے اسے کہاں چھپا رکھا ہے؟ حوصلے سے کام لو بی بی، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ شکر کرو کہ وہ مل گیا ہے، ابھی وہ حوالات میں بند ہے، تم چاہو تو جا کر مل لو۔ ساجد کے باپ نے کہا،
پر تھانے دار صاحب، میں نے تو سنا ہے آپ نے ساجد کو جیرے سے جھگڑا کرتے ہوئے گرفتار کیا ہے۔ جیرے کو تو آپ نے چھوڑ دیا اور میرا ساجد حوالات میں پڑا ہے، یہ کیا بات ہوئی تھانے دار صاحب؟ بات بہت لمبی ہے اور خاصی پیچیدہ بھی، میں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے بتایا۔ تھوڑا انتظار کرو، سب تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ میں ابھی ساجد کو لے کر جاؤں گی، بہار بی بی نے ضدی لہجے میں کہا۔ یہ ممکن نہیں ہے بی بی، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تمہارا بیٹا بالکل محفوظ ہے، کوئی فکر فاقے کی بات نہیں ہے، ہم آج ہی اسے چھوڑ دیں گے، کچھ ضروری تفتیش باقی ہے۔ ساری تفتیش ہمارے ہی لیے ہے تھانے دار صاحب، وہ برہمی سے بولی۔ ہم نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ میں نے کہا، میں تمہارے درد کو سمجھتا ہوں، مگر ہمیں بھی کچھ قانونی تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ تم اطمینان رکھو، تمہارے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا، وہ قانون کی حفاظت میں ہے۔ پھر میں نے حوالدار فرمان علی سے کہا کہ وہ انہیں ساجد سے ملاقات کے لیے لے جائے اور اسے تاکید کر دی کہ ہماری واپسی تک وہ تھانے ہی میں رہے اور کسی بھی طرح کے کام کے لیے باہر نہ نکلے۔ پھر میں اور ASI امیر بخش اللہ رکھی کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ رکھی کے گھر کا پتہ مجھے ماسٹر علم دین نے بڑی تفصیل سے سمجھا دیا تھا۔ اللہ رکھی کا گھر قبرستان کی طرف جانے والے راستے پر تھا۔ اس کے گھر کی پکی نشانی وہ کھوہ یعنی وہ کنواں تھا جو عین اس کے دروازے کے سامنے بڑے سے میدان میں واقع تھا۔ کھوہ کے پاس ہی بڑ کا ایک درخت لگا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا چند بچے کھوہ کے پاس ہی کھیل رہے تھے۔ میں نے ایک 8 سالہ بچے کو آواز دے کر اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت ہم وردی میں تھے۔ وہاں موجود بچوں نے پولیس پولیس کا شور مچانا شروع کر دیا۔ میرا مطلوبہ بچہ میرے نزدیک آیا تو میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، اوے کاکا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ معصومیت سے بولا، قادو۔ غالباً اس کا نام قادر یا قدیر ہوگا، مگر اس نے خود کو قادو قادو پکارتے ہوئے ہی سنا ہوگا، اس لیے وہ اپنا نام قادو ہی سمجھتا تھا۔ گاؤں دیہاتوں میں یہ ایک عام سی بات ہے، اگرچہ مجھے اندازہ تھا کہ اللہ رکھی کا گھر کون سا ہے، تاہم احتیاطاً میں نے بچے سے پوچھنا بھی ضروری سمجھا۔ میرے استفسار پر اس نے جس دروازے کی جانب اشارہ کیا اس سے میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ میں نے مطلوبہ دروازے پر دستک دی اور ہم ایک طرف ہٹ کر انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر دروازے کی کنڈی گرنے کی آواز آئی، پھر دروازے کا ایک پٹ ذرا سا کھل گیا۔ میں نے کھلے پٹ سے 2 نسوانی آنکھوں کو جھانکتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی سخت آواز میں پوچھا گیا، کون ہے؟ میں نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا، ہمیں اللہ رکھی سے ملنا ہے۔ ایک لمحے کے لیے دوسری جانب خاموشی رہی، پھر وہی آواز آئی، کیا کام ہے اللہ رکھی سے؟ بہت ضروری کام ہے، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، کیا تم ہی اللہ رکھی ہو؟ دوسری جانب سے اسبات میں جواب دیا گیا۔ میں نے کہا، ہم تم سے پینوں کے بارے میں ضروری باتیں کرنے آئے ہیں۔ پینوں کے ذکر پر دروازے کے پیچھے سناٹا چھا گیا۔ پھر اسی عورت نے کھردرے لہجے میں کہا، میں غیر مردوں سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتی، اس وقت میرا خاوند گھر میں نہیں ہے، جب وہ موجود ہو تو آنا۔ اتنا کہہ کر اللہ رکھی نے دروازہ بند کرنا چاہا۔ میں نے جلدی سے اپنا دایاں پاؤں دونوں پٹوں کے درمیان رکھ کر اس کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اس نے بپھرے ہوئے لہجے میں کہا، شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ پھر میرے پاؤں کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، اکیلی عورت کو دیکھ کر پریشان کرنے چلے آتے ہیں۔ میں نے روبدار آواز میں کہا، بی بی سیدھی طرح ہمارے سوالوں کا جواب دو، ورنہ ہم سختی بھی کر سکتے ہیں۔ وہ بولی، تھانے دار صاحب دھمکی دیں کسی اور کو جا کر، میں نہیں ڈرتی ہوں کسی سے، ہم کسی کے گھر سے کھاتے ہیں کیا؟ فضول باتیں بند کرو اور ہماری بات غور سے سنو۔ میں نے کہا، تم وہ ہستی ہو جس کے ساتھ پینوں کو آخری بار دیکھا گیا ہے، تم ہمیں بہت کچھ بتا سکتی ہو، تمہارے تعاون سے ہم پینوں کا سراغ لگا سکتے ہیں۔ میں پینوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اس نے سخت لہجے میں کہا، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ میں نے کہا، ہماری معلومات غلط نہیں ہو سکتی اللہ رکھی۔ وقوعہ کی شام پینوں اور تم ایک قبرستان سے آگے بڑی نہر کی جانب جاتی ہوئی دیکھی گئی ہو۔ ہمارے پاس بڑی معتبر شہادت موجود ہے۔ اگر تم نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا تو ہم تمہیں پینوں کے اغوا کے شک میں گرفتار بھی کر سکتے ہیں۔ لگتا ہے تھانے کچہری کا تمہیں کچھ زیادہ ہی شوق ہے۔ اللہ رکھی نے کہا، آپ خواہ مجھے پریشان کرتے ہیں، پینوں کے معاملے سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ آپ پولیس والے ہوتے ہی ایسے ناکارہ ہیں، مجرموں سے لمبی لمبی رقمیں وصول کرتے ہیں اور ہم جیسے شریف لوگوں کو تنگ کرنے چلے آتے ہیں۔ وہ کچھ زیادہ ہی بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ خاصی تیز عورت تھی۔
تیز کیوں نہ ہوتی؟ آخر بیوی کس کی تھی؟ فیکا وارداتیہ دور دور تک مشہور تھا۔ میں نے کہا تم ہمیں زبردستی کے لیے مجبور کر رہی ہو، تمہیں گرفتار کر کے تھانے بھی لے جا سکتے ہیں، پھر حوالات میں تم ہر تعاون کے لیے تیار ہو جاؤ گی۔ وارنٹ کے بغیر آپ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ اس کے لہجے میں اعتماد جھلک رہا تھا۔ اتنا قانون تو ہم بھی جانتے ہیں تانے دار صاحب۔ ہاں بھائی، قانون کیسے نہیں جانو گی تم؟ فیکے کی بیوی ہو آخر، سنا ہے بڑی دہشت مچا رکھی ہے اس نے۔ میں نے کہا مگر اب وہ بھی زیادہ عرصے تک نہیں بچ سکے گا، بہت سے ثبوت جمع کر لیے ہیں میں نے اس کے خلاف۔ وہ جھنجھلا کر بولی جائیں جو جی چاہے کریں، میرا متھا کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ ایسے نہیں مانے گی ملک صاحب، ASI امیر بخش نے کہا، آپ زبردستی دروازہ کھلوائیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، پھر آنکھ دبا کر امیر بخش کو اشارہ کیا اور بآواز بلند اسے مخاطب کیا، میں دروازہ کھول رہا ہوں امیر بخش، تم جلدی سے اللہ رکھی کو گرفتار کر لو، یہ حوالات میں پہنچ کر ہی زبان کھولے گی۔ میری چال کامیاب رہی تھی، اللہ رکھی میری دھونس میں آ گئی تھی۔ اس نے دروازے کا ایک پٹ کھول دیا۔ اب اس کا رویہ پہلے سے بہت مختلف تھا، مجھے حیرت بھی ہوئی۔ اس نے دبے ہوئے لہجے میں کہا اندر آ جائیں تھانے دار صاحب، ایسی باتیں گلی میں کھڑے ہو کر نہیں کی جاتی۔ ہم اندر داخل ہونے لگے تو اس نے امیر بخش کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا، تم باہر ہی ٹھہرو، صرف تھانے دار صاحب اندر آئیں گے۔ میں نے امیر بخش کو وہیں رکنے کی ہدایت کی اور خود گھر کے اندر آ گیا۔ تاہم جب اللہ رکھی نے دروازہ بند کرنا چاہا تو میں نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا اور کھلے ہوئے دروازے پر امیر بخش کو متعین کر دیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر بیٹھک میں آ گئی۔ میں نے پینوں سے متعلق گفتگو کا آغاز کیا تو وہ موضوع سے ہٹ کر اپنے چھل فریب میں مجھے پھانسنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا انداز بالکل بازاری عورتوں جیسا تھا۔ میں اس کے تیور دیکھ کر محتاط ہو گیا۔ مجھے اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے بعض اوقات رنگین و سنگین حالات سے بھی گزرنا پڑا تھا، مگر اللہ کا مجھ پر بڑا کرم رہا تھا کہ اس نے مجھے ہمیشہ ثابت قدم رکھا تھا، ورنہ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے، خطا کا پتلا ہے۔ اگر اس ذات پاک کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو اس دنیا میں قدم قدم پر بہکنے کے مواقع موجود ہیں۔ اللہ رکھی سے آدھے گھنٹے کی ملاقات کے بعد میں باعزت طور پر جو کچھ اگلوانے میں کامیاب ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وقوعہ کی شام پینوں اللہ رکھی کے ساتھ پیر مستان شاہ کے پاس تعویذ لینے گئی تھی۔ میں نے ASI کو واپس تھانے بھیج دیا اور خود وڈے چودھری حق نواز علی کا رخ کیا۔ پیر مستان شاہ کا نام سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک سرکاری مخبر کے مطابق پیر مستان شاہ ایک ڈبہ پیر یعنی جادی پیر تھا جس نے اپنے شعبدوں کی مدد سے سادہ لوگوں کو الو بنا رکھا تھا۔ اس کے عقیدت مندوں کی تعداد اچھی خاصی تھی اور وہ دور دراز تک مشہور تھا۔ میں نے اس کی کرامات کے بھی کئی قصے سن رکھے تھے۔ میرے پاس پیر مستان شاہ کے خلاف ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا جس کی بنا پر میں اس پر ہاتھ ڈال سکتا۔ اڑتی اڑتی باتیں تو بہت سی سن رکھی تھیں، مگر میں اتنے بااثر شخص پر کچا ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ کئی مشہور و معروف اور طاقتور افراد بھی پیر مستان شاہ کے عقیدت مندوں میں شامل تھے۔ پیر مستان شاہ کا ڈیرا بڑی نہر کے اس پار درختوں کے ایک بہت بڑے جھنڈ میں تھا اور ہر جمعرات کو وہاں دھمال بھی ہوتی تھی۔ اگر اللہ رکھی نے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا تو پھر مجھے پیر مستان شاہ کو کسی بھی طور نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پینوں بقول اللہ رکھی مستان شاہ کے پاس کوئی تعویذ وغیرہ لینے گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی واپس بھی آ گئی تھی۔ اگر پینوں واقعی مستان شاہ کے ڈیرے سے واپس آ گئی تھی تو پھر کہاں غائب ہو گئی تھی؟ مجھے یقین تھا کہ اللہ رکھی نے مجھ سے بہت کچھ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے وقتی طور پر اسے چھوڑ دیا تھا، مگر میرا ارادہ تھا کہ پوچھ گچھ کے لیے اسے تھانے ضرور بلاؤں گا۔ میں نے ASI امیر بخش کو تھانے بھیجتے ہوئے اس بات کی ہدایت کر دی تھی کہ وہ سادہ لباس میں ایک کانسٹیبل کو اللہ رکھی کی نگرانی پر مامور کر دے، اور اگر وہ علاقے سے باہر جانے کی کوشش کرے تو اس کا پیچھا کیا جائے اور ضرورت پڑے تو گرفتار کر کے تھانے لے آئے۔ میں چودھری حق نواز کی حویلی پہنچا تو عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ سردیوں میں دن گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا، پھر ان دنوں تو بارش نے بھی بڑی آفت مچا رکھی تھی۔ چودھری حق نواز نے بڑے اچھے انداز میں میرا استقبال کیا اور بیٹھک میں بٹھایا، پھر ایک گھریلو ملازمہ کو کچھ کھانے پینے کا سامان لانے کا کہہ کر مجھ سے مخاطب ہوا، آج کیسے تکلیف کر لی ملک صاحب، خیریت تو ہے؟ پھر اس نے ایک بھرپور کہکہا لگاتے ہوئے کہا،
بھائی آپ پولیس والوں کو دیکھ کر تو چونکنا ہی پڑتا ہے، میں نے بھی جواباً خوش دلی سے کہا۔ لوگوں نے خواہ مخواہ پولیس والوں کا ایک ڈراؤنا تصور قائم کر رکھا ہے، حالانکہ ہم دیکھ بھال کر کے ہی کام کے بندے پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ بھائی بہت خوب، چودھری نے ایک اور بلند آہنگ کہا لگایا۔ وہ اپنے بیٹے چودھری رب نواز سے خاصا مختلف تھا۔ اس کے رویے میں سمجھداری اور بردباری جھلکتی تھی، اس کی آنکھوں سے بھی ذہانت ٹپکتی تھی۔ وہ رب نواز کے برعکس خاصا متحمل مزاج بھی تھا۔ اتنی دیر میں وہی ملازمہ ایک ٹرے اٹھائے بیٹھک میں داخل ہوئی اور ٹرے کو میز پر رکھ کر واپس چلی گئی۔ میں نے دیکھا ٹرے میں مختلف پلیٹوں میں کھانے پینے کا سامان موجود تھا۔ ایک پلیٹ میں مجھے گرما گرم جلیبیاں بھی نظر آئیں، ایک طرف دودھ سے بھرا ہوا شیشے کا جگ رکھا تھا۔ چودھری نے ایک گلاس میں دودھ انڈیل کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ملک صاحب یہ کستوری والا اسپیشل دودھ ہے، گرما گرم جلیبی کے ساتھ 2 آتشہ ہو جاتا ہے، اس ٹھنڈے ٹھار موسم میں بھی پسینے نکال دے گا۔ میں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا، پھر ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے ہوئے پوچھا، چھوٹے چودھری صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے؟ وہ اپنے نانکے یعنی ننیال گیا ہے، چودھری نے بتایا، اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے گیا ہے، کل شام تک واپس آ جائے گا۔ میں نے پوچھا، کیا وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گئے ہیں؟ دوپہر کو تو وہ تھانے میں گرج برس رہا تھا، چودھری حق نواز نے جواب دیا، 1 گھنٹہ ہوا ہے اسے گئے ہوئے۔ پھر چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے پوچھا، خیر خیریت تو ہے نا ملک صاحب؟ خیریت ہے بھی اور نہیں بھی، چودھری کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ اس نے الجھن آمیز نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب آپ کو تو معلوم ہی ہوگا، رحمت ماچھی کی لڑکی پینو جمعرات کی شام سے لاپتہ ہے، میں اسی سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر رب نواز کا پینو سے کیا تعلق؟ میں نے رب نواز پینو تعلق چودھری کو گوشے گزار کیا تو اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ملک جی آپ بھی عام لوگوں کی طرح سوچنے لگے ہیں، میں کسی چیز سے بے خبر نہیں ہوں، سب باتیں سنتا رہتا ہوں، اس کہانی میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رب نواز شادی شدہ ہے، ماشاءاللہ اس کی بیوی لاکھوں میں ایک ہے، 2 خوبصورت بچے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب آپ خود سیانے ہیں، بھلا چودھریوں اور ماچھیوں کا کیا جوڑ؟ میں نے رحمت علی کو بلا کر سمجھایا بھی تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو حساب کتاب میں رکھے۔ وہ مثل تو سنی ہوگی آپ نے، ذات دی کوڑ کلی تے شتیرہ نو جپھے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، چودھری حق نواز یا تو اپنے بیٹے کے کارناموں سے واقف نہیں تھا یا پھر دانستہ وہ اس کے کرتوتوں کی پردہ پوشی کر رہا تھا۔ بہرحال میں نے اس سلسلے میں زیادہ کرید مناسب نہ سمجھی اور اپنے مطلب کی بات کرتے ہوئے چودھری کو باور کروایا، رب نواز ماچھیوں کی بڑی حمایت کر رہا تھا چودھری صاحب۔ میں نے کہا، آج تھانے میں بھی بڑی اکڑ فون دکھا رہا تھا۔ چودھری بولا، مجھے سب معلوم ہو چکا ہے اور میں نے اسے خاصا سمجھایا بھی ہے، اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے جلیبی کا پورا کنگن منہ میں ٹھونسا، پھر کستوری والے دودھ کا بڑا سا گھونٹ بھرتے ہوئے سلسلہ کلام کو آگے بڑھایا، ملک صاحب کیا بتاؤں، اگلا منہ ہے، جوانی بڑی منہ زور ہوتی ہے، پھر رب نواز ہے بھی بڑا اتھرا، میں زیادہ زبردستی بھی نہیں کرتا، آپ بالکل بے فکر رہیں، اب وہ تھانے میں نہیں آئے گا اور نہ ہی آپ کے معاملات میں مداخلت کرے گا۔ بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، پھر وہاں سے واپس چلا آیا۔ یہ بات میرے حلق سے نہیں اتری تھی کہ رب نواز پینوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ خیر یہ ایک باپ کے جذبات تھے، اکثر والدین اپنی اولاد کی غیر نصابی سرگرمیوں سے آگاہ نہیں ہوتے، اس کے باوجود بھی وہ انہیں سمجھنے کے دعوے کرتے رہتے ہیں۔ میں تھانے پہنچا تو میں نے برآمدے میں حوالدار فرمان علی کے ساتھ سرکاری مخبر چراغ دین کو باتیں کرتے ہوئے پایا۔ کیا ہو رہا ہے چراغ دین؟ اس سے نظریں ملتے ہی میں نے کہا، بڑے موقع سے آئے ہو، میں نے آج تمہیں بہت یاد کیا۔ اس نے مجھے سلام کرنے کے بعد کہا، خیر تو ہے ملک صاحب؟ میں نے اپنے کمرے کی جانب جاتے ہوئے کہا، ہاں خیر ہی ہے، تم میرے کمرے میں آ جاؤ۔ حوالدار نے پوچھا، ملک صاحب کھانا شانا؟ نہیں، طلب نہیں ہے، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا، آج دوپہر کا کھانا تو گول ہی ہو گیا تھا، مگر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں چودھری کی حویلی سے دودھ جلیبی سے خوب سیر ہو کر آیا تھا۔ چراغ دین کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تو میں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، ہمیں آج ہی پیر مستان شاہ کے ڈیرے پر جانا ہے، مجھے امید ہے کہ وہاں سے پینوں کا کوئی سراغ مل جائے گا، اور ہاں اندر صرف ہم دونوں جائیں گے
اور وہ بھی سادہ لباس میں۔ باقی نفری ڈیرے کو چاروں طرف سے گھیر لے گی، کیا خیال ہے؟ وہ چند لمحے سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، خیال تو آپ کا بہت زبردست ہے، مگر میری ایک تجویز ہے۔